کبھی سوچا ہے یہ جو آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کیا ہے خود سے سوال؟ نہیں نا؟ تو آج ہی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے، تو پتہ ہے کیا جواب ملے گا؟ ایسی خواہشات جو اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جن کا وقت گزر چکا ہے، وہ آپ کو بہت پریشان رکھتی ہیں، یا پھر ایسی خواہشات جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور جن کا حصول آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، وہ بھی آپ کو بہت پریشان رکھتی ہیں۔ جو خواہشات آپ کی ترجیحات کا حصہ بن جاتی ہیں، اکثر وہی خواہشات آپ کو پریشان رکھتی ہیں۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں نا، کبھی پوری ایمانداری کے ساتھ ان خواہشات کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لیجئے گا۔ اوور آل کنکلوژن کے بعد دیکھیے گا نقصانات کی فہرست لمبی ہوگی اور فائدے بہت تھوڑے ہوں گے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بندہ حج کی خواہش رکھتا ہے اور وہ مسلسل پریشان رہتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ روحانیت کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے، اور جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے، یقین بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی عطا کرتا ہے، اور پھر کنارے بھی لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کو ناراض کر کے جن خواہشات کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، ان کا انجام مایوسی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ خواہشات پوری ہو جائیں یا ادھوری رہ جائیں۔ تھکن تو ہوگی جب آپ اس کو قبول نہیں کریں گے جس کا رخ آپ کی طرف ہے، اور آپ بھاگ اس کے پیچھے رہے ہیں جس کی پشت آپ کی طرف ہے۔ یعنی آپ نے ایسی خواہشات اپنے دل میں بسائی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کو دل میں جگہ دے رکھی ہے جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، نہ ہی آپ کی محبت اور نہ ہی آپ کی توجہ۔ کبھی سوچئے گا لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنے رب سے کتنا دور جا رہے ہیں، اور خوش بھی ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، جن کی ترجیحات میں آپ کبھی بھی شامل نہیں رہے، جن کے لیے آپ صرف آپشن ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر آپ جان لو خسارہ ہے ہر وہ احساس، ہر وہ شخص، ہر وہ خواہش جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ آپ قیمتی ہیں ان کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ قیمتی ہیں اس کے لیے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے اور عطا کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو عطا وہ کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو نہ ختم ہونے والی اذیتوں کے حوالے کبھی نہیں کرتا۔ وہ تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ بس اپنے رب سے بہتری مانگا کریں، اور اپنے رب سے اپنے رب کو مانگیں۔ اگر رب نہ ملے تو پھر کہنا دنیا میں اگر سکون ہوتا تو یہاں کوئی روتے ہوئے نہ آتا۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور وہی تمہاری اصل محبت کا مستحق ہے۔ یاد رکھو یہ ناکامیاں، یہ رکاوٹیں صرف آپ کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں، یہ بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بس اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو اور مانگتے رہو، اور اسی کے آگے سر بسجود رہو، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری زبان پر شکر کے کلمات ہوں گے، اور پھر خود ہی کہو گے کہ بے شک اللہ کا ہر فیصلہ اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔